دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور خصوصی پروگرام ہے۔ جامعۃ المدینہ کے 25 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی سلسلے میں جامعۃ المدینہ سے ہی فارغ التحصیل، جامعۃ المدینہ سے علم حاصل کرنے والے مختلف انداز سے پروگرام مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اسی سیریل کی ایک کڑی یہ پروگرام بھی ہے حسین یادیں۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتیان کرام میں سے مفتی حسان صاحب تشریف فرمائیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ مفتی سجاد صاحب بھی تشریف فرمائیں، حضرت آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیات ہیں الحمدللہ، انہی سے ہم سوالات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بطور خاص جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ بھی اگر یہ پروگرام سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہمت ان میں بھی آئے گی، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی آدمی بھولتا نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو سن کر ہی آدمی ایک اپنے عزم کے اندر ایک نئے عزائم کے ساتھ پھر دوبارہ جب پڑھائی اسٹڈی وغیرہ شروع کرتا ہے تو اس میں بہت کامیابی ملتی ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مفتی سجاد صاحب، میں آپ سے آج کا جو ہے وہ آغاز اس پروگرام کا وہ کریں گے۔ آپ نے بیسک جامعۃ المدینہ میں کب سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں؟ بطور طالب علم کب آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درس نظامی شروع ہوئی تو اس کے بعد جو دوسرا درجہ تھا وہ ہمارا تھا۔ تقریباً 1995 یا 96 سے جامعۃ المدینہ میں داخلے کی سعادت حاصل ہوئی، اور 95-96 جی 95-96 سے، اور یہ کسی بھی مدرسے میں پہلا داخلہ اور پہلا باقاعدہ طور پر کسی مدرسے کو یہ جوائن کرنا ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے باقاعدہ کسی جگہ پہ آپ مدرسے سے یا کچھ پڑھنا، یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا؟ جی، باقاعدہ مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ نہیں تھا۔ ویسے تو قرآن پاک پڑھا جیسے گھروں میں پڑھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ وہ باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، صبح و شام جیسے جا کر پڑھنا پھر آ جانا محلے میں۔ لیکن باقاعدہ جو مدرسے کا داخلہ ہوا یا مدرسے کی زندگی جو شروع ہوئی یا دیکھنے کا جو اتفاق ہوا، وہ یہی جامعۃ المدینہ ہی سے ہی شروع اچھا، ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کیا مطلب گھر والوں سے کچھ ایسا کوئی ماحول بنا تھا؟ والد صاحب نے، کئی ایسے کہ جن کو والد صاحب نے بھیجا، کسی کو کوئی اور معرفت کے ذریعے سے وہ جامعہ میں پہنچے، آپ کا کیا کوئی اس کا پس منظر کیا تھا؟ ہمارے جو ہے وہ دوست تھے جو یہاں باب المدینہ میں آتے جاتے تھے، مدنی قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، اور پھر مدنی قافلے بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ باب المدینہ سے آنا شروع ہوا۔ یعنی کراچی سے جاتے تھے وہاں پہ؟ جی، کون سے علاقے میں؟ ڈیرہ غازی تونسہ شریف۔ تونسہ شریف، ماشاءاللہ۔ تونسہ شریف میں ابھی بھی میرا خیال آپ کے یہاں کوئی جامعہ یا کس کا افتتاح ہے؟ ابھی عبدالحبیب بھائی پچھلے دنوں ہی کر کے آئے ہیں، ایسا ہی جامعۃ ہوا؟ المدینہ للبنات کا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، تو پھر اسلامی بھائیوں کا جب سلسلہ شروع ہوا، ان کی ترغیب سے پھر ہمارے ایک دوست تھے جو
یہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے اور ان کا آنا جانا یہاں بکثرت رہتا تھا۔ تو انہوں نے ترغیب دلائی کہ آپ جو ہے وہ علم دین حاصل کریں، اور جو ان کا ترغیب دلانا تھا وہ اس طور پر تھا کہ آپ اسکول یا کالج تو پڑھ ہی رہے ہیں، تو جو ڈگری آپ کو وہاں سے ملے گی آپ کو وہی ڈگری یہاں سے بھی مل جائے گی اور آپ کو علم دین بھی حاصل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو کافی انہوں نے ذہن بنایا، تو پھر اس سے ذہن بنا کہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ پھر ان کی ترغیب پر، پھر مدنی قافلوں میں آنے والے افراد کی ترغیب پر واہ۔ کہ آپ باب المدینہ آئیں، کراچی میں آئیں، وہاں پر جو ہے وہ علم دین پڑھیں، تو ان کی ترغیب پر پھر جو ہے وہ ایک خود سے ذہن بنا، اور پھر جو بڑے بھائی تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں کافی مدد کی، انہوں نے بھی اور جو ہے وہ جذبہ بڑھایا، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس معاملے میں یعنی یہ کہا کہ آپ جائیں۔ تو یوں جو ہے وہ پھر کچھ دوستوں کی ترغیب سے، کچھ بڑے بھائی کے حوصلے سے، کچھ قافلے والوں کی ترغیب سے، تو یہ سب مل ملا کر یعنی ایک شوق پیدا ہوا کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ اس سے پہلے آپ باقاعدہ کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں یا کہاں تھے؟ جی، اس وقت میں جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں تھا، یعنی کالج میں تھا، اور انہی دنوں میں ہی میں ماحول میں آیا تھا۔ صحیح، وہیں اپنے علاقے میں ہی؟ جی، اور یوں ہوا کہ جیسے کالج میں پڑھتے تھے، چھٹیاں ہوئیں تو انہی دنوں میں ماحول میں آ گیا، پھر داڑھی مبارک رکھ لی۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر جب چھٹیوں کے بعد ہم کالج گئے تو رول کال ہوتی تھی، حاضری ہوتی تھی، تو انہوں نے جو ہمارے سر تھے انہوں نے نام پکارا، میرا نام لیا، تو میں نے کہا یس سر۔ اب میں آگے بیٹھا تھا، تو وہ جو پہلے والا ایک حلیہ تھا وہ اسی کو دیکھتے رہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ بات کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ کوئی اور تو نہیں حاضری لگوا رہی ہے تو کیا ہے؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو انہوں نے ایسی برجستہ کہا کہ کیا آپ نے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا ہے؟ حالانکہ اس وقت کوئی ارادہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو میں نے کہا نہیں سر۔ تو ایک طور پر مجھے اب یاد آتا ہے کہ ان کا وہ جملہ کہ کسی مدرسے میں داخلہ آپ نے لے لیا، تو اس کے بعد سے پھر مدرسے میں داخلے کے جو ہے وہ امکانات ہوتے گئے، اور پھر وہاں سے مکمل کرنے کے بعد، سیکنڈ ایئر کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے جب امتحانات سے فارغ ہوئے تو پھر یہاں پہ باب المدینہ میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے سوال کرنا ہے، کراچی کا یہ آپ نے انتخاب کیا اور اس کی کیا وجوہات بنی، اور جو قافلے مدنی قافلے کے اس وقت جو مسافر تھے ان میں سے کوئی ابھی بھی آپ کو ملتے، کوئی جانتے ہوتی؟ جی جی، کئی لوگ ہیں۔ اچھا، جو اس وقت وہ تھے، صحیح ہے، ان کے سامنے وہ پورا نقشہ بھی ہوگا۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ اس وقت آپ سیکنڈ ایئر میں آپ اندازہ کر لیں کہ 18 19 یا 20 سال عمر تقریباً ہوگی۔ یہی؟ جی ٹھیک ہے، اور ابھی کتنی ویسے آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تقریباً 45 سال ہے۔ 45 سال، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں کہ 25 سالہ تقریباً ان کا بھی سفر کو یہی علمی سفر اور پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، اور اب الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت میں بھی، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ایک افتاء مکتب، یعنی تنظیمی طور پر جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے ان کے ہیڈ بھی یہ قبلہ مفتی سجاد صاحب ہیں، اور کئی مسائل ایسے ہیں یعنی جس میں مساجد ہیں، مدارس کا قیام ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کا پورا ایک مدنی کام کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، مالیات کا پورا ایک نظام ہے، ظاہر لوگوں کے عطیات، چندے، زکوٰۃ، فطرات، دیگر کئی اور اس سے کئی مسائل ایسے متعلق ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کی نگرانی بھی گویا کہ یہ فرماتے ہیں، اور ان کے تحت بھی اور بھی شاخیں ہیں دارالافتاء اہل سنت کی جو کہ تنظیمی شرعی مسائل کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا مفتی حسان صاحب سے، قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ کا یہ سفر جو ایک طالب علمی والا سفر تھا، یہ حیدرآباد سے شروع ہوا یا کراچی میں آ کر آپ نے یہ آغاز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حفظ جو کیا الحمدللہ وہ مدرسۃ المدینہ سے کیا، یعنی فیضان مدینہ حیدرآباد سے، حیدرآباد سے وہاں سے حفظ کیا تھا، اور وہیں میں نے ابتدا کر لی تھی پڑھنے کی، درس نظامی کی، ٹھیک۔ یعنی مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا بھی تھا
اور شام کے وقت جو ہے وہ پرائیویٹ ایک مدرس تھے، ان سے وقت لیا ہوا تھا، ان سے پڑھتا بھی تھا۔ تو ابتدا تو حیدرآباد فیضان مدینہ سے ہی کر لی تھی الحمدللہ پڑھنے کس کی۔ سن میں؟ یہ 98 کے اندر میں نے پڑھنا یعنی جو حفظ شروع کیا تھا، حفظ تو میرا 94 میں شروع ہوا تھا، اور 96 کے اندر وہیں قاعدہ بھی اسی میں ختم کیا تھا، ناظرہ بھی پڑھا تھا۔ اور حفظ کے بعد پھر اسکول کی طرف چلے گئے تھے یا کچھ کلاسیں پڑھی؟ نہیں، میں نے 8 کلاس میں تھا جب میں نے حفظ میں داخلہ لے لیا تھا، اور حفظ کے دوران ہی میں نے 9 10 کے پیپر دیے تھے، اور اسی دوران حفظ بھی کر لیا تھا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھاتا بھی رہا مدرسۃ المدینہ کے اندر، اور ساتھ میں نے پھر وہیں سے فرسٹ ایئر بھی اور سیکنڈ ایئر وہیں حیدرآباد سے میں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی حفظ کرنے کے بعد آپ باقاعدہ ایک قاری صاحب بن گئے تھے جی، اور باقاعدہ پڑھانے پڑھاتا، لگ گئے تھے۔ جی جی۔ تو اب قاری صاحب جب آدمی بن جاتا ہے اور پڑھانے لگ جاتا ہے، ظاہر ہے پھر مدرسے میں آنا جانا اور ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ان چیزوں کو اپنے موقوف کر کے یہ جو جامعۃ المدینہ کا سفر، یہ کیسے، اس کا کیا سبب بنا؟ اصل میں جب حفظ کر رہا تھا تو اسی دوران الحمدللہ پڑھنے کا تو شوق تھا کہ درس نظامی باقاعدہ کرنا ہے، لیکن ایسے اسباب اس وقت مہیا نہیں تھے کہ بندہ گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں جا سکے پڑھنے کے لیے۔ تو بامر مجبوری یہ پڑھانا شروع کیا تھا مدرسۃ المدینہ میں، اور شام میں یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اسباب مہیا کر دیے اور ایسے حالات ہو گئے کہ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کی طرف میں پڑھنے کے لیے آ گیا الحمدللہ۔ یہ سب ماشاء اللہ۔ کون سا سن تھا جب آپ کراچی میں؟ میں سن 2000 کے اندر ادھر آیا تھا۔ 2000 میں۔ کس جامعہ میں، کراچی کے اندر کون سے جامعہ سے آپ کا آغاز ہوا؟ کراچی میں وہیں جہاں سے حضرت نے آغاز کیا۔ نہیں، حضرت کا میرا خیال آغاز پیچھے آپ کا گودرا سے تو نہیں شروع گودرا ہوا؟ سے، اچھا۔ میں ادھر ان کو لے کے جانا ہے مجھے، نیو کراچی کے گودرا کے مدرسے کے۔ تو میں پہلے گلستان جوہر میں آیا تھا، 3 مہینے تقریباً وہاں میں نے پڑھا، اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں فیضان مدینہ ٹرانسفر میں نے کروا لیا تھا اپنا۔ صحیح۔ تو یہ گلستان جوہر میں ہم تھے، مجھے اس وقت یاد نہیں آپ کا وہاں ساتھ پڑھنا، شاید آپ کی کلاس کون سی تھی؟ ہم دوبارہ جب آپس میں ملے تو وہ فیضان مدینہ دورہ حدیث میں آ کے ملے۔ دورہ حدیث کے اندر اصل میں ایک تو رہا وہاں پر 3 مہینے ہی رہا، اور اتنا زیادہ رہا نہیں، تو نہ آپ اس وقت جانتے ہوں گے نہ حضرت کو اتنا، ہم حضرت کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اس وقت، کچھ باتیں ہیں حسین یادیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں پھر وہاں سے فیضان مدینہ صرف 3 مہینے کے اندر ہی میرا آنا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں آ کے جو ہے وہ پورا الحمدللہ مکمل کیا یہیں سے۔ پھر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر آگے پورے درجات جو تھے وہ یہیں فیضان مدینہ سے۔ کراچی آنے کا کیا سبب ہوا؟ آپ نے جو کراچی میں آ کے درس نظامی کا آغاز کیا؟ اس میں دیکھیں پہلا تو یہ تھا کہ ذہن تو شروع سے تھا کہ پڑھنا ہے الحمدللہ۔ کیا آپ میں اور معذرت سوال ایک اور کرنا چاہوں گا، ذہن آپ کا یہ جو بنا، آپ کے کیا خاندان میں سے یا کہ فیملی میں سے یہ کوئی عالم تھے؟ باقاعدہ کوئی عالم نہیں تھا، حافظ بھی ہمارے قریب کے خاندان میں تو کوئی نہیں تھا۔ اچھا۔ ابتداً الحمدللہ مجھے ہی حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور یہ کہ یہ اللہ کا الحمدللہ کرم رہا شروع سے کہ مطالعے کا شوق تھا الحمدللہ۔ یعنی اس وقت سے چھوٹی عمر تھی تو اس وقت اللہ کا شکر ہے اردو سیکھ لی تھی، تو کہانیاں پڑھنا اس طرح کی بہت چھوٹی عمر میں پڑھ لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد دینی کتب میں نے اس وقت بھی کافی ساری جمع کی ہوئی تھی اور پڑھتا رہتا تھا الحمدللہ۔ تو ایک شوق شروع سے تھا کہ اچھی طریقے سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہاں پڑھنا شروع کیا تو ایک ذہن کہیں اور جانے کا بنا کہ وہاں جا کے پڑھیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایک تو شروع سے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول رہا، تو بعض ذمہ داران نے بھی اس طرف ذہن بنایا کہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے باب المدینہ میں، اور پھر اس کے بعد یہاں ہمارے کچھ احباب جن میں بالخصوص جو داماد عطار ہیں حسان بھائی، انہوں نے حسان بھائی جو ہیں داماد عطار، انہوں نے کافی اس حوالے سے ذہن بھی بنایا، والد صاحب سے بھی بات کی، تو پھر میں یہ باب المدینہ کی طرف یہاں پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ۔ یہ تو ایک ابتدائی آپ سے گفتگو ہوئی ہے، آپ سے میں نے کچھ واقعات بھی سننے ہیں، بطور خاص ہمارا آج ٹاپک بھی جامعۃ المدینہ میں سجاد صاحب کئی طرح کے واقعات بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو ٹاپک لیا وہ حسین یادوں کا لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کئی یادیں وابستہ تو ہوتی ہیں، اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ غمگین کیفیات بھی ہوتی ہیں، یہ بھی سیکھنے سکھانے کے لیے بہت ایک مؤثر ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اپنی حسین یاد ہی ہم سے شیئر کریں، اور ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے، اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ دیکھیں اس وقت تو جو حسین یاد ہے وہ یہی ہے کہ طالب علم ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات، اور اب یہ ایک حسین یاد رہ گئی
کہ ایک زمانہ طالب علمی ہم نے جو گزارا ہے، علم دین حاصل کیا ہے، تو جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس کی کما حق ہو، اس کی فضیلت، یا یوں سمجھیں کہ اس کا ادراک کما حق ہو نہیں ہوتا۔ اب جب ہم طلباء علم دین کے فضائل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اب وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ جب ہم باقاعدہ جو ہے وہ طالب علم تھے۔ اب زندگی تو آگے گزرتی جا رہی ہے، لیکن وہ جو طالب علم بننے کی سعادت حاصل کی، باقاعدہ درس لینا، اساتذہ کے پاس بیٹھنا، مدرسے میں سبق یاد کرنا، تو یہ بہت بڑی حسین یاد ہے، اور بہت یعنی یوں سمجھے کہ اس کو اب ہم مس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے کہ جب فضائل پڑھتے ہیں طالب علم دین کے، کہ زمین و آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور حتیٰ کہ چمٹیاں بلوں میں رہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، طالب علم دین کے لیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب وہ تم ان کو دیکھو تو ان کو مرحبا یعنی خوش آمدید کہو اور ان کو سکھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم دین بننا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ ان کو خوش آمدید کہنا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ تو یہ جو سعادت حاصل تھی، اب اس وقت وہ ایک حسین یاد بن گئی کہ وہ جو 8 سال تک یا اس سے کم و بیش ہم نے پڑھا ہے، اور پھر جو رات دن پڑھنے میں مصروفیت جو ہے وہ اپنے اوقات کو گزارا ہے، کہ کلاس ہے، پھر کلاس کے بعد پڑھنا، پھر جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا، کپڑے بھی دھونا، سارے یعنی کہ وہ چیزیں، اور اب وہ جو مشقتیں ہیں، تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ظاہر کے دین کے راستے میں تھیں، تو اب وہ مشقتیں بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری مشقتیں بھی ہمارے اجر و ثواب کا باعث ہی بنی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کی باقاعدہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں مفتی صاحب بھی، تو آپس میں جب ظاہر اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتے ہیں تو کئی چیزوں میں اگر ہم آج کے اور اس کے وقت کو دیکھیں تو آپ حسان صاحب میں پوچھوں گا کیا کہیں گے آپ دونوں میں؟ یعنی ایک کہا جاتا ہے طالب علم کے لیے قلت ذلت علت والا، یہ بڑا مشہور ہے، طالب علم بیچارے کا ذہن بنا ہی دیا جاتا ہے کہ یہ 3 چیزیں تمہیں ہونی ہیں، لیکن واقعی کچھ آزمائشوں سے آدمی گزرتا ہے، مگر اب وہ تو چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن جو اس کے بعد کامیابی ملتی ہے تو وہ ایک طرح کا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا یہاں پر چند باتیں، تھوڑا سا ٹائم دوں گا، کہ علماء نے اسٹیپ لکھے ہیں کہ کوئی کسی فن کا یا کسی معاملے میں ماہر بننا چاہتا ہے اور بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے 5 اصول بیان کیے کہ یہ اسٹیپ وائز کرتا چلا جائے گا تو بندہ اس درجے پہ پہنچے گا۔ اس میں سے تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ علماء کے حالات کا مطالعہ کرے، علماء کے حالات پڑھے۔ جب وہ علماء کے حالات کو پڑھے گا، ان کے واقعات کو پڑھے گا، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ واقعات محرک بنتے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ علم دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ان حضرات نے کس طرح علم کے اندر نشو و نما پائی ہے، کس طرح مسائل پر بحث کرتے کرتے ایک مسئلہ کس نوعیت پر تھا اور یہ کس نوعیت پر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بندے کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہیں، ایک جوش پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے علماء کے حالات کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے دور کے حوالے سے، اور پہلے جو پڑھنے والے تھے اور اب پڑھنے والے، یعنی میں نے جب میں آیا شروع میں درس نظامی کرنے کے لیے گلستان جوہر میں، تو میرا اپنا معمول تھا کہ میں الحمدللہ کافی دیر پڑھتا تھا، لیکن میں نے چند افراد کو دیکھا جن میں سے حضرت کو بھی دیکھا تھا کہ پڑھنے کے بعد وہ گلستان جوہر کی جو گیلری بنی ہوتی تھی کمروں کے باہر، اس میں حضرت بھی تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کے ساتھ چند بز اخفش بھی ہوتے تھے جس کو یہ پڑھاتے رہتے تھے۔ تو ایک متاثر کن ایک وہ تھا
ماحول تھا، منظر تھا، اسی طرح اور طلباء ہوتے تھے، تو ہمارا ایک وقت گزرتا تھا سارا دن کہ پڑھ رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کتابوں کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، لائبریری میں جا رہے ہیں تو کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ وقت گزرتا تھا. یعنی ہم میں اپنے بارے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا میں نے پڑھ لیا یا کوئی مرتبہ پا لیا، لیکن اتنا کم از کم ہے کہ آج کے طلباء کو جب دیکھتے ہیں نا تو دیکھ کے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت ایسے ضائع نہیں کیا. مجھے یاد ہے الحمدللہ کہ میں درجے کے اندر جب آتا تھا تو میرے تقریباً اسباق پہلے سے تیار ہوتے تھے. شاید زندگی کا ایک دن ایسا گزرا ہوگا کہ جس میں پہلے سے سبق تیار نہ کیا ہو، باقی تقریباً دنوں میں جب آتا تھا تو پچھلے سبق پورے اگلا جو پڑھنا ہوتا تھا وہ پہلے سے تیاری کی بھی ہوتی تھی الحمدللہ عز و جل. بلکہ ہمارے ایک استاد صاحب نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ ان کا یہ معمول تھا کہ اس وقت تک دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ایک دو سبق کی تیاری نہیں کر لیتے تھے. یعنی پڑھائی کے دوران، اپنی طالب علمی کے دوران وہ کھانا اس وقت کھاتے تھے جب دو سبق تیار کر لیے، ایک سبق تیار کر لیا. میں نے بھی پھر یہی ذہن بنایا تھا کیونکہ استاد کے ہی طریقے پر بندہ چلتا ہے، بھائی کھانا اسی وقت کھانا ہے جبکہ بندے نے ایک دو سبق تیار کر لیا. اب مدرسے کی زندگی، جامعہ کی زندگی جدا گانا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں بندے کو کھانا اسی وقت ملے گا جو روٹین ہے اس کے حساب سے، تو اس کے معاملات جدا ہوتے ہیں. میں 5ویں درجے میں تھا، خامس صاحب میں تو شادی ہو گئی تھی میری، تو گھر والے بھی میرے پھر پڑھتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ کھانا وہ جامعہ جانے کے لیے کہ بھائی دوپہر میں ان کا جامعہ ہوتا تھا کہ یہ کھانا آپ کے لیے میں نے تیار کیا ہوا گرم رکھ دیا ہے، تو ابھی میں نے جانا ہے جامعہ تو آپ بند کر دیجیے گا اس کو. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا، میں ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ کھانا نہیں کھانا جب تک کہ سبق پورا پڑھ نہیں لینا ہے. تو تیاری کرنے میں لگا ہوتا تھا تو بعض اوقات اس کی بدبو جو آتی تھی نا جلنے کی، پھر پتہ چلتا تھا کہ کھانا کا میں نے جو اوپر چولہے پہ رکھا اس کو بھی آپ وہ پورا ہو گیا کھانا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پڑھائی یاد رہتی تھی. تو اسی طرح جامعہ کے اندر الحمدللہ ہمارے جو دور تھا اس میں اسکالرشپ ملتی تھی تو طلباء باقاعدہ مکتبوں کی طرف جاتے تھے اور کتابیں جمع کرتے تھے، لیتے تھے، پڑھتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے. آج اس دور کے اندر کافی قلت نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا نا قلت اور علت اور ذلت، یعنی کھانا اصل میں طبیعتیں ہوتی ہیں کھانے کی. تو ہماری جو برادری میمن برادری، اس کے کھانے ویسے ہی تھوڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، نازک نزاکت والی طبیعت ہوتی ہے. ہماری روٹی بھی بہت پتلی سی ہوتی ہے. اور گلستان جوہر جب میں آیا تھا تو روٹی بہت موٹی تھی نا، کڑک روٹی. اب ہماری عادت وہ چپاتی بالکل پتلی سی ہماری ہوتی، یوں کرو ٹوٹ گئی. اب وہ جب روٹی ہاتھ میں یوں کیا تو وہ ٹوٹے نا آرام سے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ دودھ مجھے پلاؤ، سارے مل کے یہ روٹیاں میں توڑوں گا. تو کھانا مشکل ہوتا تھا اس وقت. لیکن اب کے دور کے اندر کھانا، بہترین کھانا جو ہے وہ طلباء کو پیش کیا جا رہا ہے جامعۃ المدینہ کے اندر. اچھا جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی معیار اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ویسا نہیں جیسا اب ہے. ابتدا میں کچھ معاملات ہوتے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا کھانا ہوتا تھا نا تو بعض طلباء اس پہ منہ بناتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کس طرح کا کھانا آ گیا. تو ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہو نا، یہ کھانا جب ہمارے زمانے میں ہمارے جامعات میں پیش کیا جاتا تھا نا تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا. اللہ اکبر. یعنی ایسے حالات سے ہم گزرے تھے. تو وہی کہ تنزلی آتی جاتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے معاملہ تنزلی کی طرف آ رہے ہیں تو طلباء کو. لیکن اتنا ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہر دور کے اندر ہر جو بیج آ رہا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو طریقہ کار پہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اساتذہ کی نظر میں آ جائیں تو نکھر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جو واقعات ہیں تو ان کو آپ پڑھیں، بزرگوں کے واقعات. میرے واقعات تو ایسے نہیں، حضرت کے واقعات بھی آپ دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ایک تحریک پیدا ہوگی، جوش پیدا ہوگا اور آپ پڑھائی کی طرف مائل ہوں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب کوشش اور جستجو کریں گے تو پھر ایک دن مرتبہ پا لیں گے انشاءاللہ. پڑھائی کے دوران آپ کا کیا ہے اس وقت، کیا فوکس ہوتا تھا کہ میں نے آگے جا کر کوئی مفتی اسلام، کوئی کیا منصب یا شیخ الحدیث، ایک ہوتے ہیں کوئی ٹارگٹ تو ہوتے ہیں ذہن کہ میں نے کیا کرنا ہے، تدریس کرنی. عام طور پہ ہمارے ہاں تدریس کا تو تقریباً کہیں تو 50-60% کو لوگوں کو ہوتا ہے جذبات. اللہ کرے اب یہ ذہن بنتا رہے. اچھا اب یہ اس طرف بھی بہت کم جو ہے نا وہ ذہن جاتے ہیں، تدریس کا ذہن لازمی اس کی وجہ بھی ہے نا. پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ فارغ التحصیل میں تو اس کے بعد سب سے پہلی ترجیح اسی کو ہے. اور اب ظاہر معاملات دیگر کچھ دنیاوی تعلیم کی طرف یا دیگر دنیاوی اداروں کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا ذہن تھا؟ دیکھیں ہمارا جو ذہن تھا اس وقت بھی میں نے عرض کیا کہ علم دین حاصل کرنے کا اللہ کا شکر ہے کہ ایک شوق تھا.
تو نفس علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ حاضر ہوئے تھے، اور کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر کے جائیں، مطالعہ کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اپنا. یہ وقت گزرتا تھا. اب اوپر جا کے پھر اس کے بعد بعض اوقات ذہن بنتا تھا شروحات لکھنے کا. اچھا پہلے کسی بنیاد پر اردو شروحات لکھنے کا شوق تھا کہ بھئی اردو میں شروحات لکھیں گے تاکہ ہمارے اہل سنت میں جن کو پڑھنا ہے تو وہ ان کو پڑھ سکے، یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ عربی میں اس سے زیادہ ضرورت ہے اہل سنت کی طرف سے، تو کام کا ذہن بنا کہ اس میں عربی کے اندر کام کرنا ہے. تو یوں ایک تحریر کا بھی ذہن رہا. جب دور حدیث کے اندر پہنچے تو علم حدیث کا بھی شوق ہوا. پھر اس کے علاوہ دور حدیث سے پہلے بھی شوق تھا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جب دارالفتہ کا ایک سلسلہ اس وقت چلنا شروع ہو چکا تھا تو دارالفتہ کی طرف بھی ذہن تھا، تو اس کا ٹیسٹ دے کے الحمدللہ وہ بھی پاس کرنے کی سعادت حاصل کی. تو مختلف ذہن تو رہے ہیں، یعنی تحریر کا بھی شوق رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا افتاء کا بھی شوق تھا، تدریس کا بھی شوق تھا کہ تدریس کرنی. اور زمانہ طالب علم میں بھی الحمدللہ تدریس ایک کافی وقت تک کرتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ شروع کے جو اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اور کئی طالب علم دیکھتے ہیں ابھی بھی وہ اگر درجے کے بعد وہی سبق یا اگلا سبق یا کسی طالب علم کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے پچھلے اسباق اگر اس کے رہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اگر دور کرتے ہیں یا ان کو سمجھاتے ہیں، یہ کتنا مفید ہے؟ بہت مفید ہوتا ہے. اصل میں یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو صلاحیت ودیعت ہوتی ہیں، ملتی ہیں صلاحیتیں، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا کہ وہ کسی بھی طریقے سے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کا سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. لیکن عمومی جو طریقہ کار ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی پڑھنے والا مل جاتا ہے نا تو اس کو آپ نعمت سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہترین نعمت عطا کر دی ہے کہ اس کو آپ پڑھائیں. بز اخفش، امام اخفش کی بز یعنی بکری، وہ کیا تھا معاملہ؟ وہ یہی تھا نا کہ امام اخفش رحمۃ اللہ تعالی پڑھ کر آتے تھے اور اس جو ہے وہ بکری کو سناتے تھے. اگر وہ ہاں یوں کرتی، اس سے پوچھتے پڑھانے کے بعد کہ آگے سمجھ آ گیا، تو وہ یوں کرتی تو دوبارہ سناتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہاں کہہ دے. تو ایک مثل بن گئی کہ وہ اس انداز میں پڑھا رہے، اس کو سمجھا رہے ہیں. تو پڑھنے والا سامنے نہ ہو کوئی تو اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ٹوپیاں سامنے رکھ لی، کچھ سامنے رکھ لیا. اب اگر کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے آپ کو مل جاتا ہے نا تو اب اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اپنے وقت کو، جو آپ کے پاس وقت ہے اس میں سے آپ اس کو پڑھائیں، اسباق سمجھائیں. یہ آپ کے ہمیشہ کے لیے اسباق یاد رکھنے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ اسلاف کے واقعات پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ملے گا یہی کہ ان کی ایک فضیلت یہ ملے گی کہ درجہ خامسہ میں تھے تو رابعہ والوں کو سمجھا رہے ہیں، رابعہ والوں کو پڑھا رہے ہیں، تو چوتھے درجے والوں کو پڑھا رہے ہیں، چوتھے درجے میں تو تیسرے درجے والوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ ان کے فضائل میں ملتا ہے اس طرح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سجاد صاحب سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ناظرین کی کالز بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی احسان صاحب، جب آپ کی دستار بندی ہوئی تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ آپ کی کوئی حسین یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. حسین یادیں یہ ذکر کر رہے ہیں، اور دستار فضیلت ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک، بلکہ کہیں کہ ایک طالب علم کے لیے عید کے دن، عید سے کم کا دن نہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے، بلکہ کئی عیدیں بھی اس کی مثل عام طور پہ خوشی جو اس کی ہوتی ہے. تو کیا آپ کی کیا فیلنگ؟ بہت زیادہ خوشی تھی. ظاہر ہے کہ یعنی پھر امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے تھی. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ اب یہ والا سما تو تھا نہیں 400 500 1000 تک پہنچ جائیں. تو اس وقت امیر اہل سنت تھے شیخ الحدیث صاحب، مفتی اسماعیل زئی صاحب تھے، اور جو اساتذہ تھے ان میں سے بات تھے، مفتی قاسم صاحب تھے، اور فاروق صاحب بھی تھے، مفتی فاروق صاحب جی وہ بھی تھے، جی مفتی فاروق صاحب بھی تھے. تو وہ اس میں دستار بندی کا ماحول تھا، اور یقین کریں تو وہ تو خوشی کا ماحول تھا. اور بالخصوص چونکہ الحمدللہ آپ دوسری پوزیشن پر آئے تھے، بس مجھے پہلی بھی صحیح تھا، ساتھ ساتھ ہی تو مجھے پہلی پوزیشن ملی تھی. تو اب اعلان ہوا باقاعدہ پہلی پوزیشن کا، تو امیر اہل سنت نے مسکرا کے اجتماع کے بعد تھا نا، اجتماع کے بعد جی اجتماع اس وقت تو ہوتی ہی اسی طرح تھی نا. جی اجتماع تو سجاد صاحب بالکل، جو آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، چلیں ہم کیا اپنی یاد کو ساتھ مکس کریں. آپ ہی اپنی حسین یاد بتائیں، وہ دستار فضیلت اس وقت تعداد کتنی تھی جب آپ فارغ التحصیل ہوئے؟ مجھے پوری یاد تو نہیں ہے، لیکن 35 سے 40 اسلامی بھائی ہوں گے. اور اس وقت یعنی سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے، اور پھر دستار بندی کے بعد امیر اہل سنت خصوصی طور پر وقت عطا فرماتے تھے. پہلے بھی بطور زمانہ طالب علم میں پہلے بھی وقت عطا فرماتے رہتے تھے، لیکن اس رات ایک خصوصی رات ہوتی تھی
تو وقت عطا فرماتے تھے، تربیت بھی فرماتے تھے، اور پھر خاص جو ہے وہ علم دین کے حوالے سے، پھر جو ہے نا کہ بندہ جب کسی منصب کو پا لیتا ہے یا جب کسی ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، جی ہاں کئی راستے ہوتے ہیں بالکل، کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو پھر وہاں پہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی واہ ہے، صحیح بات، ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کی باتوں میں حکمت ہو، جن کی باتوں میں اثر ہو، جو آپ کے لیے آگے کا راستہ بالکل واضح کر دے کہ اب آپ نے یہ کر لیا لیکن آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ صحیح، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ شروع سے عادت تھی کہ آپ ابھی بھی طلباء سے محبت فرماتے ہیں، طلباء کو خصوصی وقت عطا فرماتے تھے، اور پھر جو مدنی بن جاتے تھے یا مدنی بننے کے قریب ہوتے تھے تو ان پر آپ کی جو ہے وہ شفقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، یعنی ایسی حوصلہ افزائی کہ بندہ حیران ہو جاتا، دل جوئی بھی ہوتی تھی، حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی، لگتا تھا کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے۔ اور امیر اہل سنت چونکہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، پھر ان کی خوشی، پھر ان کا خوش ہونا، پھر جو ہے وہ ان کا مشورہ دینا، پھر ان کا جو ہے وہ راستہ دکھانا، واہ، پھر ان کا نصیحت فرمانا، یہی وہ جو لمحات ہیں، یہ زندگی کے حسین ترین لمحات ہیں۔ اور طالب علمی کے بطور خاص جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہوئے جب حاضریاں ہوتی تھی امیر اہل سنت کی، جی، امیر اہل سنت کی اس وقت 2-3 دفعہ ہمارے جامعہ میں حاضری ہوئی، اور ایک دفعہ تو حاضری اس وقت میں پڑھ بھی رہا تھا، پڑھا بھی رہا تھا۔ اچھا، جب دورہ حدیث میں تھا تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا اساتذہ کی شفقت سے، یہیں کراچی میں ہی؟ جی، ٹھیک ہے، تو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت جو میری کلاس تھی تو اس میں یہی تھا کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ ہمارے جامعہ میں تشریف لے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس وقت ایک خاص وہ طلباء کی تکرار تھی، طلباء کا ایک یعنی دیکھنے والا ماحول تھا کہ آپ ہمارے جامعہ میں تشریف لائیں، اور پھر جب امیر اہل سنت تشریف لے کر جانے لگے تو طلباء جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ لپٹ گئے کہ آپ ہمارے جامعہ کیا چلے۔ بات ہے، کیا بات، تو وہ جو یادیں ہیں وہ ایک بہت حسین یادیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ مزید کچھ کال لیتے ہیں۔ مفتی شفیق صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کا طالب علمی کا دور کیسا گزرا، اپنے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی اب ہم اپنے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے، اور ہماری یہ یادیں تقریباً آپس میں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ہیں، بالخصوص مفتی حسان صاحب کے ساتھ ہی یہ سلسلہ رہا، اور دورہ حدیث کا، اور پھر اس سے کے بعد آگے جو دارالافتاء اہل سنت کی ذمہ داری، اور اس میں یہ پوری ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ ہی یہ یادیں مکس ہی ہیں۔ مجھے حسان صاحب، سعادت محترم مفتی قاسم صاحب جب دورہ حدیث میں آخری بیان فرمایا تھا ہمارے درجے میں، ہماری تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی، پہلی دفعہ یعنی پورے دعوت اسلامی کے جب تک یہ سلسلہ چل رہا تھا 2005 کے جو فارغ التحصیل 100 کی تعداد۔ جی، مفتی صاحب کے مجھے ابھی بھی کلمات ایسے وہ کانوں میں جو ہے نا وہ گونج رہے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو درجہ ہے نا اس میں ہر طرح کے افراد میسر آئیں گے، اس درجے میں تنظیمی طور پر ذمہ داریاں لینے والے بھی، اس درجے میں تدریس کے حوالے سے، تصنیف کے حوالے سے، افتاء کے حوالے سے، یہ کچھ یعنی ایسے ایک استاد کی حوصلہ افزائی والی جو گفتگو ہے نا کہ شاگرد کی ویسے ہی ہمت اتنی بن جائے کہ بس بھئی اب کمال ہو گیا۔ تو سب نے اپنی اپنی یعنی انہوں نے ایک حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور پھر یوں بھی کہ اب آپ نے اپنی سمتیں آگے وہ کیا کرنی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی حسین یاد ہے۔ یہ بڑی چیز ہوتی ہے اصل میں کہ بعض اوقات یعنی جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے، اس پہ پورا علماء کے کلام ہے کہ استاد کا ایک کلمہ جو ہے نا وہ بعض اوقات زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل۔ جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام بغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے لکھ رہا تھا، چھوٹا تھا اور پڑھتا تھا ان سے تو لکھ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر یہ فرمایا کہ خط کا یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری جو رائٹنگ ہے نا یہ محدثین کی رائٹنگ سے ملتی ہوئی ہے۔ بس اتنا بس اتنا کہا نا، تو اب آپ دیکھیں
کہ علم رجال پر لکھنے والے، اسماء الرجال پر لکھنے والے امام ذہبی ان سے بڑھ کر یعنی بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے ہستی نے یہ فرمایا کہ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِ، یعنی استقراء تام پورا گھیر لینا ان افراد میں سے یہ ایک ہیں۔ اور امام شیخ نور الدین عطر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام ذہبی کی مثال ایسے ہے کہ ساری امت جیسے ایک میدان کے اندر کھڑی کر دی گئی ہے اور امام ذہبی ایک ایک کے نام اور اس کے والد کے نام کو جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ایک استاد نے اس طرح کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخاری شریف کیسے لکھی کہ آپ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فقط اتنا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب مرتب کی جائے کہ جس کے اندر صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجر تھے، کام کرتے تھے، آج دنیا جانتی ہے لیکن ان کے استاد کو کون جانتا؟ عامر شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثریت نہیں جانتی۔ امام اعظم کی تابعیت ہمارے نزدیک محقق ہے، لیکن چند صحابہ کی آپ نے زیارت کی، مشرف ہوئے۔ امام شابی 500 صحابہ سے ملے، 500 صحابہ کرام علیہ رضوان سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن ان کو جاننے والے معدود چند ہیں، کچھ جاننے والے ہیں، لیکن ان کے ایک جملے نے کہ تمہارے اندر علم کا نور نظر آتا ہے، تمہاری پیشانی کے اندر علم نظر آتا ہے، تم علم حاصل کرو، امام اعظم کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ تمہارے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، اس پر علماء نے بہت تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے مقالہ جات لکھے ہیں اور بتایا کہ ایک جملہ جو ہے وہ طالب علم کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے اور وہ اس فیلڈ کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اساتذہ کو اس چیز کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر جیسی صلاحیتیں دیکھیں اس کو مائل اس طرف کر دیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات یہ کی تھی کہ طلباء جو علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا کیا ذہن تھا؟ اب ہم سے بھی بہت دفعہ طلباء پوچھتے ہیں کہ جی میں فلاں درجے کے اندر پڑھ رہا ہوں تو میں کیا پڑھوں کہ میں یہ بن جاؤں۔ ہاں، تو دیکھیں بنیادی اعتبار سے جو درس نظامی ہے نا، یہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ جو کتابیں رکھی جاتی ہیں وہ فن کے ماہرین سے مشورہ کرنے کے بعد رکھی جاتی ہیں۔ جب آپ طالب علم ہیں تو آپ کی بنیادی کوشش سب سے بڑھ کر یہ ہونی چاہیے کہ جو کتب آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں اس کو بہترین انداز میں پڑھیں۔ اب آپ دنیا جہان کو سب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس کتاب کا آپ کو درس دیا جا رہا ہے اسی کی طرف اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک اچھے عالم دین نہیں بن سکتے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ایک طریقہ کار ہمارا یہ ہوا کرتا تھا اساتذہ کی رہنمائی میں کہ بھائی سب سے پہلے آپ متن کو حل کریں، اپنی کتاب کے متن کو حل کریں، اسی سے سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، پھر آپ حاشیے کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد آپ شرح کی طرف آئیں۔ تو اس طرح آپ کو ایک علم دین اچھی طریقے سے حاصل ہوگا، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر ادھر کی تو بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اصل جو پختگی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو درس نظامی جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ مضبوطی حاصل کریں، اپنی کتابوں کو آپ حفظ کر لیں، رٹ لیں، چاٹ لیں ان کو، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دوسری چیزیں کتنی آسان لگیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور جامعۃ المدینہ کی حسین یادیں بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے 25 سالہ ادوار جس میں کتنے فارغ التحصیل ہوئے اور آج کس کس انداز سے وہ خدمت دین کے اندر وہ مصروف ہیں، دعوت اسلامی کے اس پیارے دینی مدنی ماحول کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔